الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں بشریٰ حسان چودھری سائیکالوجسٹ آج آپ کو بتاؤں گی کہ ایکیوٹ ڈپریشن کا جو مریض ہے اس کے ساتھ کس طریقے سے آپ کو گھر میں ہی اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے یا آپ کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ کے پاس ایک خاتون کو لے کے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک کیس سٹڈی بتاتی ہوں۔ سگمنڈ فرائڈ کے پاس ایک خاتون کو لے کے آیا گیا جو کہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ 3 سے 4 بار اس نے اٹیمپٹ کی اور جتنے بھی ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، ڈاکٹرز جو تھے ہیلپ لیس تھے اس کا علاج کرنے میں۔ تو جب وہ سگمنڈ فرائڈ کے پاس آئی تو سگمنڈ فرائڈ نے اسے کہا کہ آپ بھی بات کریں، جو آپ کے ذہن کانشیس، انکانشیس یا سب کانشیس میں جو بھی بات ٹریگر کرتی ہے وہ آپ بتائیں۔ وہ خاتون کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ دوسرے دن اس کو اس کے پاس لے کے آئے جب، تو اس نے نہیں بولی۔ پھر تھوڑی ریپو بلڈنگ کی، اس نے اپنی ریپو بلڈ کی سگمنڈ فرائڈ نے اس کے ساتھ، اور اس نے اس خاتون سے کہا کہ آپ میری طرف بیک کر کے بیٹھ جائیں اور بولنا شروع کریں۔ اور جب اس کو ایک سپورٹیو ایک شولڈر ملا اور اس کو لگا کہ اس کو کوئی سننے والا ہے تو وہ خاتون بولنے لگی۔ وہ جتنی باتیں، جتنی اس نے اپنی چیزیں اپنے دماغ میں ذہن میں چھپائی ہوئی تھیں وہ ساری وہ بولتی چلی گئی اور اپنا کیتھارسس کرتی چلی گئی۔ تیسرے سیشن میں بھی اسی طرح ہوا۔ 4 سے 5 سیشن میں وہ بالکل نارمل ہو گئی اور وہ نارملسی کی طرف آ گئی اور اپنی زندگی کو انجوائے کرنے لگی۔ اسی طرح سے اب اگر ہم دیکھیں، اور سگمنڈ فرائڈ نے اس کو ہیلدی کر دیا، اس کو نفسیاتی طور پہ ہیلدی کر دیا، سائیکو انالیسس اس کے تھیراپی یوز کر کے اس کے جو بھی ایشوز تھے انکانشیس میں، سب کانشیس میں، ان کو ایڈریس کیا اور اس کو دوبارہ ہیلدی لائف کی طرف لے آیا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری فیملی میں بھی آج کل کیا ہے، ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے لوگوں کے آپس میں، میاں بیوی کے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے، بہن بھائیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کولیگز کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم بات نہیں کرتے، ہمارے پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں ہم اچھے طریقے سے اپنے اسکول اور کالج میں جو ہے ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس صورت میں آپ کو چند پوائنٹ بتاؤں گی کہ اگر آپ کا بچہ ہے یا آپ کا بہن بھائی ہے تو آپ کس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس کو امیڈیٹ سپورٹ دینی ہے۔ آپ اس کو بتائیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے، پھر اس کا سائیکو انالیسس کریں۔ سائیکو تھراپی کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اس کو سننا ہے، کوئی آپ نے اس پہ ریشنل ایموٹیو تھراپی یوز نہیں کرنی، کوئی CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی آپ نے یوز نہیں کرنی، کوئی انٹرپرسنل تھراپی آپ نے یوز نہیں کرنی، کیونکہ یو آر اے لیونگ پرسن، یو آر ناٹ اے سائیکالوجسٹ، بٹ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ کہ آپ اس کو سنیں اور اس کا کیتھارسس کریں، اور پھر اس کو سپورٹیو تھراپی دیں۔ آپ اس کو شولڈر دیں، کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی رو رہا ہے یا کوئی غمزدہ ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کو ٹچ، اس کا لمس کا اس کو احساس دلائیں، اپنا شولڈر اس کو دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے اور اس کو پتہ چلے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اس کو میڈیکیشن کی طرف لے جائیں، اگر وہ نان مسلم ہے، اور اگر مسلم ہے تو اسے کہیں کہ نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو وہ خود بخود اس کے دل کو ایک سکون ملے گا۔ اور اس کا لائف سٹائل چینج کرتے ہیں۔ لائف سٹائل کس طریقے سے آپ چینج کریں گے، اسے کہیں کہ وہ ایکسرسائز کرے، ہیلتھی ایکٹیویٹیز اپنائے، اور پھر اس کے بعد اس کو سوشل سپورٹ دیں۔ اس کو بتائیں کہ تمہارے دوست ہیں، ہر کوئی برا نہیں ہے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے ملو اور اپنی باتیں ان سے شیئر کرو، اور اپنے دکھ درد ان سے شیئر کرو، اور اس کے جو سوشلی انٹرپرسنل اور انٹراپرسنل ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور ان ساری چیزوں کو آپ مانیٹر کرتے رہیں، اس کی پروگرس کو مانیٹر کرتے رہیں۔ پہلی دفعہ میں وہ کیا تھا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اس کے ڈے ٹو ڈے اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہاں پہ فلیکسیبلٹی ان ٹریٹمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر بندے کی جو ہے نا پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے۔ ایک گھر میں اگر 2 بچے ہیں تو ہر بچہ جو ہے وہ بہن بھائی جو ہے وہ دوسرے سے الگ ہیں، اس کی عادات الگ ہیں، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل الگ ہے، اس کے کھانے پینے کے جو پریفرنسز ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اس کے اکارڈنگلی آپ کو اس پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ پلان، اس کی پریفرنسز اور اس کی جو بھی نیڈس ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ نے بنانا ہے، اور وہ فلیکسیبل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ایک کے اوپر آپ کر سکتے ہیں تھراپی اپلائی، یا ایک پہ جو آپ پروسیس کر سکتے ہو وہ دوسرے پہ بھی وہی ہوگا، نہیں۔ ان کی نیڈ اور ان کی پریفرنسز کو دیکھ کے جو ہے آپ نے اس کے اکارڈنگلی پلان بنانا ہے۔ خوش رہیں، ایکسرسائز کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں بشریٰ حسان چودھری سائیکالوجسٹ آج آپ کو بتاؤں گی کہ ایکیوٹ ڈپریشن کا جو مریض ہے اس کے ساتھ کس طریقے سے آپ کو گھر میں ہی اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے یا آپ کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ کے پاس ایک خاتون کو لے کے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک کیس سٹڈی بتاتی ہوں۔ سگمنڈ فرائڈ کے پاس ایک خاتون کو لے کے آیا گیا جو کہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ 3 سے 4 بار اس نے اٹیمپٹ کی اور جتنے بھی ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، ڈاکٹرز جو تھے ہیلپ لیس تھے اس کا علاج کرنے میں۔
تو جب وہ سگمنڈ فرائڈ کے پاس آئی تو سگمنڈ فرائڈ نے اسے کہا کہ آپ بھی بات کریں، جو آپ کے ذہن کانشیس انکانشیس یا سب کانشیس میں جو بھی بات ٹریگر کرتی ہے وہ آپ بتائیں۔ وہ خاتون کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ دوسرے دن اس کو اس کے پاس لے کے آئے جب، تو اس کا اس نے نہیں بولی، پھر تھوڑی ریپو بلڈنگ کی، اس نے اپنی ریپو بلڈ کی سگمنڈ فرائڈ نے اس کے ساتھ، اور اس نے اس خاتون سے کہا کہ آپ میری طرف بیک کر کے بیٹھ جائیں اور بولنا شروع کریں۔ اور جب اس کو ایک سپورٹیو ایک شولڈر ملا اور اس کو لگا کہ اس کو کوئی سننے والا ہے، تو وہ خاتون بولنے لگی۔ وہ جتنی باتیں، جتنی اس نے اپنی چیزیں اپنے دماغ میں ذہن میں چھپائی ہوئی تھیں، وہ ساری وہ بولتی چلی گئی اور اپنا کیتھارسس کرتی چلی گئی۔ تیسرے سیشن میں بھی اسی طرح ہوا، 4 سے 5 سیشن میں وہ بالکل نارمل ہو گئی اور وہ نارملسی کی طرف آ گئی اور اپنی زندگی کو انجوائے کرنے لگی۔ اسی طرح سے اب اگر ہم دیکھیں، اور سگمنڈ فرائڈ نے اس کو ہیلدی کر دیا، اس کو نفسیاتی طور پہ ہیلدی کر دیا، سائیکو انالیسس اس کے تھیراپی یوز کر کے اس کے جو بھی ایشوز تھے انکانشیس میں سب کانشیس میں، ان کو ایڈریس کیا اور اس کو دوبارہ ہیلدی لائف کی طرف لے آیا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری فیملی میں بھی آج کل کیا ہے، ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے لوگوں کے آپس میں، میاں بیوی کے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے، بہن بھائیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کولیگس کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم بات نہیں کرتے، ہمارے پیئرس کے پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں ہم اچھے طریقے سے اپنے اسکول اور کالج میں جو ہے ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس صورت میں آپ کو چند پوائنٹ بتاؤں گی کہ اگر آپ کا بچہ ہے یا آپ کا بہن بھائی ہے تو آپ کس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس کو امیڈیٹ سپورٹ دینی ہے، آپ اس کو بتائیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے، پھر اس کا سائیکو انالیسس کریں۔ سائیکو تھراپی کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اس کو سننا ہے، کوئی آپ نے اس پہ ریشنل ایموٹیو تھراپی یوز نہیں کرنی، کوئی CBT کوگنیٹو